کچھ لوگ اس دنیا میں اتنے نایاب ہوتے ہیں اور وہ ایک مخصوص مشن کے لیے آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، لیکن ساری زندگی کے لیے تاریخ بنا جاتے ہیں۔ ایسے لوگ اپنی ذات میں ایک مکمل داستان ہوتے ہیں، خاموش، باوقار اور جذبوں سے لبریز۔ ان کی موجودگی ایک نعمت ہوتی ہے، اور جب وہ چلے جاتے ہیں تو دلوں میں ایسا خلا چھوڑ جاتے ہیں جو کبھی پر نہیں ہوتا۔ وہ کوئی عام انسان نہیں ہوتے، بلکہ وہ وقت کی دھڑکن ہوتے ہیں جو چلے جاتے ہیں، جو چلتے ہوئے لمحوں کو ہمیشہ کے لیے بدل دیتے ہیں۔ شاید اس لیے اللہ ان سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں جمال خٹک، اپنے ڈیجیٹل پلیٹ فارم پر آپ کو خوش آمدید۔ دوستو، آج ہم ایک ایسے کردار کی داستان پیش کریں گے، اس ہیرو کو خراج تحسین پیش کریں گے جو آیا، جگمگایا اور رخصت ہو گیا، لیکن پیچھے وہ تاریخ چھوڑ گیا جس کی روشنی کبھی مدھم نہیں ہوگی۔ جی، ہم بات کرتے ہیں پاکستان ایئر فورس کے شاہین اسکواڈرن لیڈر سرفراز احمد رفیقی، ایک جاںبداں قربانی، ایک ایسا انسان جو اپنی قربانی سے ہمیشہ کے لیے امر ہو گیا۔ اسکواڈرن لیڈر سرفراز احمد رفیقی ان چند نایاب لوگوں میں شامل ہیں جن کی بہادری اور قربانی آج بھی ہزاروں دلوں کو جلا بخشی ہے۔ انہیں 1965 کی جنگ میں بہادری کے اعتراف کے طور پر ہلال جرت اور ستارہ جرت عطا کیے گئے۔ ان کی شہرت کی اصل وجہ وہ لمحہ ہے جب ایک فضائی لڑائی میں ان کے جہاز کی مشین گن جیم ہو گئی، لیکن انہوں نے اپنے ساتھیوں کو تنہا چھوڑنے کی بجائے لڑتے رہنے کا فیصلہ کیا، جبکہ صرف ایک دن پہلے انہوں نے فلائی لیفٹیننٹ امتیاز بھٹی کے ساتھ 4 بھارتی طیارے تباہ کیے تھے۔ ان کی یہ قربانی نہ صرف اس وقت ان کے ساتھیوں کے حوصلے کا باعث بنی، بلکہ آج تک نوجوان پائلٹوں اور سپاہیوں کو تحریک دیتی ہے۔ دوستو، جنگ شروع ہونے کے چند دن بعد سپٹمبر 1965 میں کراچی کے وکٹوریہ روڈ پر واقع 22 علاقوں ہاؤس میں ایک دکھ بھرا پیغام ٹیلی گرام کے ذریعے پہنچتا ہے۔ افسوس کے ساتھ اطلاع دی جاتی ہے کہ آپ کے بیٹے اسکواڈرن لیڈر سرفراز احمد رفیقی دشمن کے خلاف مشن سے واپس نہیں آ سکے۔ رفیقی خاندان جو چند دن پہلے ہی اپنے بڑے بیٹے اعجاز کی چند سال قبل ایک فیوری طیارہ حادثے میں موت کا غم برداشت کر چکا تھا، اس نئے سانے کو سمجھنے سے قاصر تھا۔ لیکن جیسے جیسے ہلواڑہ کے اس عظیم فضائی معرکے کی تفصیلات سامنے آئیں جس میں سرفراز احمد رفیقی نے جان پر کھیل کر دشمن کا مقابلہ کیا، غم فخر میں بدلنے لگا۔ وہ اپنی آخری سانس تک نہایت دلیر اور شرافت سے لڑتے رہے۔ ایک اور بیٹا بہادری سے شہید ہوا، ایک ایسا اعزاز جو صرف بہادروں کے بہادر کو ہی حاصل ہوتا ہے۔ سرفراز احمد رفیقی 18 جولائی 1935 کو راجکوٹ، جو اب بھارتی ریاست گجرات میں ہے، پیدا ہوئے۔ ان کے والد ڈاکٹر ایم اے رفیقی رکن اسمبلی اور مشہور سماجی شخصیت تھے، جو تقسیم ہند کے بعد پاکستان آ کر کراچی میں آباد ہوئے۔ انہوں نے کراچی کے سینٹ پیٹرک اسکول میں تعلیم حاصل کی اور اپنے نرم لہجے، محنتی طبیعت اور قائدانہ صلاحیتوں کے باعث ہمیشہ ممتاز طالب علم رہے۔ 1948 میں جب قائد اعظم محمد علی جناح کا انتقال ہوا تو اسکول کی جانب سے منتخب بچوں کو ان کی نماز جنازہ میں شرکت کی اجازت ملی۔ سرفراز ان چند خوش نصیب طلباء میں شامل تھے جنہوں نے بانی پاکستان کو خراج عقیدت پیش کیا۔ 1951 میں سرفراز نے پاکستان ایئر فورس میں بطور کیڈٹ شمولیت اختیار کی۔ وہ بہترین پائلٹوں میں سے ایک بنے اور 1953 میں گریجویشن کے بعد انہیں فیوری لڑاکا طیارے کے اسکواڈرن میں شامل کیا گیا۔ انہوں نے بعد ازاں امریکہ میں جدید تربیت حاصل کی اور 1957 میں واپس آ کر F-86 سیبر طیارے پر مہارت حاصل کی۔
ان کی قائدانہ صلاحیتیں جلد ہی نمایاں ہو گئیں اور انہیں ترقی دے کر فلائٹ کمانڈر بنا دیا گیا۔ اپنے ساتھیوں کے درمیان وہ ایک مثالی لیڈر جانے جاتے تھے جو ہر وقت اپنے جونیئرز کی رہنمائی حوصلہ افزائی میں پیش رہتے تھے۔ 1965 کی بھاگ بھارت جنگ کے دوران سرفراز احمد رفیقی کو انتہائی خطرناک فضائی مشن سونپے گئے۔ 1 ستمبر کو انہوں نے دشمن کے علاقے میں کئی کامیاب مشن انجام دیے، جن میں بھارتی ایئر بیسز پر حملے اور دشمن کے طیاروں کو روکنے کے آپریشن شامل تھے۔ 6 ستمبر 1965 کو جب بھارت نے بین الاقوامی سرحد عبور کر کے لاہور پر حملہ کیا تو پاکستان ایئر فورس نے فوری جوابی کارروائی کی۔ سرفراز احمد رفیقی کو اسکواڈرن لیڈر ایم عالم کے ہمراہ ہلواڑہ ایئر بیس پر حملے کی ذمہ داری دی گئی۔ وہ F-86 سیبر طیارے میں دشمن کے علاقے میں داخل ہوئے اور بھارتی ہنٹر طیاروں سے بھرے ایئر بیس پر کامیاب حملہ کیا۔ سرفراز احمد رفیقی نے دشمن کے کئی طیاروں کو فضا میں ہی تباہ کر دیا تھا۔ اسی دن بعد میں ان کا اسکواڈرن سلیکوٹ کے قریب پٹھان کوٹ کے محاذ پر تعینات ہوا۔ ایک مشن کے دوران رفیقی نے دشمن کے 2 ہنٹر طیاروں کو مار گرایا، لیکن جیسے ہی وہ تیسرے پر حملہ کرنے لگے ان کے طیارے کی گنیں جیم ہو گئیں۔ اس کے باوجود انہوں نے ہمت نہیں ہاری اور اپنے ساتھی ونگ مین کو رہنمائی فراہم کرتے رہے تاکہ وہ دشمن کو نشانہ بنا سکیں۔ اسی دوران دشمن کے طیارے نے ان کے F-86 پر فائر کھولا اور سرفراز احمد رفیقی شہید ہو گئے۔ ان کی قربانی نہ صرف پاکستانی ایئر فورس بلکہ پوری قوم کے لیے ایک فخر کا مقام ہے۔ ان کی بہادری، فرض شناسی اور قیادت کو سراہتے ہوئے حکومت پاکستان نے انہیں بعد از شہادت ہلال جرت سے نوازا، جو ملک کا دوسرا اعلیٰ ترین فوجی اعزاز ہے۔ ان کا نام پاکستان کی عسکری تاریخ میں سنہرے الفاظ میں لکھا گیا ہے۔ دوستو، آپ نے یہ ایک مختصر سا واقعہ سنا، اسکواڈرن لیڈر سرفراز احمد رفیقی جو پاکستان کے ہیرو، پاکستان ایئر فورس کی ایک تاریخ، ایک نڈر، ایک بہادر پائلٹ تھے۔ کتنی بدقسمتی ہے، آج ہم اپنی ہیروز کو بھول چکے ہیں، ان کا ذکر ہی نہیں ہو رہا۔ آپ ایک لمحے کے لیے سوچیں، وہ کتنے عظیم لوگ تھے جنہوں نے اس ملک کے لیے قربانیاں دیں، اپنی جانوں کو پیش کیا، اپنے خاندانوں کو پیش کیا، اپنی فیملیز کو پیش کیا۔ آپ ذرا ایک لمحے کے لیے سوچیں، کتنی عظیم ماں تھی وہ۔ چند عرصہ پہلے ان کا ایک بیٹا شہید ہوا، پھر چند ہی عرصے بعد ان کو دوسرے بیٹے کی شہادت کی خبر ملتی ہے۔ تو کتنے عظیم لوگ تھے جنہوں نے اس ملک کے لیے قربانیاں دی ہیں۔ آج ہم ان کو بھول گئے۔ ہمیں اپنی تاریخ کو دہرانا چاہیے، اپنی نوجوان نسل کو بتانا چاہیے، اپنی سلیبس میں ان عظیم ہیروز کو رونما کرنا چاہیے، بار بار اپنی جنریشنز کو بتانا چاہیے کہ بھائی آپ کی قوم، آپ کے ملک ہمیشہ ایک عظیم ہیرو پیدا کرتی رہی ہے۔ پاکستان ایئر فورس کی تاریخ کو دہرانا چاہیے۔ آج اپنی نئی جنریشن کو بتائیں کہ پاکستان ایئر فورس ہمیشہ ایک تاریخ رہی ہے، اور ایسے شہیدوں نے، ایسے عظیم لوگوں نے یہ ثابت کیا کہ پاکستان ایئر فورس از سیکنڈ ٹو نن۔ انہوں نے یہ ثابت کیا کہ پاکستان از اے سمبل آف نیشن۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو آپ اس کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ان کو اپنے دوستوں میں شیئر کریں۔ آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔